پروگرام جڑاوالا کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ جڑاوالا میں جو پنجاب بینک ہے اس کے اندر جو اس وقت جو کرپشن ہے، کرپشن کے ساتھ ساتھ جو پریشانی عوام کے لیے وہ اسٹام کا ہے، وہ اسٹام کا جو حصول ہے عوام کے لیے، سائلین کے لیے انتہائی مشکل ترین ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جناب جڑاوالا کے محترم جناب چودھری تنویر کیسر ایڈوکیٹ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ چونکہ میں محکمہ مال سے تعلق رکھتا ہوں، اور محکمہ مال میں ایک ڈاکومنٹ سب سے زیادہ ہونے والا ہوتا ہے بے رجسٹری، اور اس رجسٹری کے جو ہیں ڈاکومنٹس اور جو اسٹام ہیں وہ پنجاب بینک سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور پورے پنجاب میں جو رجسٹری کے ڈاکومنٹ ہیں وہ پنجاب بینکوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جڑاوالا پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے، یہاں یہ معاملہ اب کا نہیں ہے، یہ آپ کہہ لو کہ سالوں پرانا ہے۔ یہ معاملہ زیادہ نہیں تو مہینے میں 2-4 باری فیس کرنا پڑتا ہے، جس کا خمیازہ جو ہے پوری جڑاوالا کی عوام بھگتتی ہے۔ میں تو صرف یہ جڑاوالا کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کے تمام جو بینک ہیں، پنجاب بینکنگ کا نظام جو ہے وہ اسی طرح سے ڈسٹرب ہے، اور پنجاب میں جڑاوالا کے معاملات کو فیس کر رہا ہوں، اسی طرح تمام ضلعوں میں اور بہت ساری تحصیلوں میں یہی معاملات آئے دن فیس کرنے کو ملتے ہیں عوام کو۔ میں اس پہ یہ کہتا ہوں، یہ نیگلیجنس اکیلی مطلب کہ نیگلیجنس ہی نہیں، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، کیونکہ جب عوام کو ڈاکومنٹ کروانے کے لیے، اپنی پراپرٹی کے حصول کے لیے جو اسٹام کی دستیابی ٹائم پہ نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے بیان آن ٹائم نہیں ہو سکتے۔ جو ایک دن کا دورانیہ ہے وہ بڑھتے بڑھتے 2-4-5 دن تک چلا جاتا ہے، اور اس میں پارٹی کو خدشات ہوتے ہیں کہ بھئی بہت ساری پارٹیز جو نہیں جانتی کہ بیان پہ پیسے دینے چاہیے، وہ پہلے پیسے دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب رجسٹری تیار ہوگی، آپ کے بیان ہونے ہیں تو جناب آپ فارغ ہو۔ اور جس صورت میں اگر کوئی بندہ اس طرح سے پہلے پیسے دے دے اور رجسٹری تیار ہونے کو 3 سے 4 یا 5 دن لگ جائیں، اور وہ بندہ بیان سے مکر جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے، تو یہ معاملات جو ہے قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اسے کہتا ہوں کہ یہ نیگلیجنس کرمنل نیگلیجنس ہے، جسے فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے۔ میں پورے پنجاب کے معاملات کو اللہ کے فضل سے یہاں بیٹھے محکمہ مال کے بندوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تو تمام طرف یہی باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جب ان کا پرنٹر خراب ہو جاتا ہے تو 1 نہیں 2-4 نہیں بلکہ ہفتوں مہینوں وہ پرنٹر خراب رہتا ہے، اور اتنی ستم ظریفی ہے، وہ پرنٹر یہاں سے جڑاوالا سے، فیصل آباد سے یا لاہور سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور جو پنجاب بینک کی انتظامیہ ہے وہ یہ وثیقہ نویس صاحبان اور جو ہیں وکلا صاحبان ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ جناب کراچی سے پرنٹر ٹھیک ہوگا۔ تو کراچی سے آپ یہ حساب لگا لیں، وہاں پرنٹر بھیجنا اور وہاں سے وہ پھر ٹھیک ہو کے آنا تو کتنا وقت درکار ہوگا۔ یہاں ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں تو وہ صوبہ سندھ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی مطلب کہ بیڈ انتظامیہ ہے، اس قدر مشکلات کا سامنا ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں، یہ ملک کا نظام ہے، یہ کوئی گاؤں یا کوئی کچی پکی کی کلاس کا نظام نہیں ہے کہ جس میں پرنٹر خراب ہوا ہے تو وہ 2 ماہ جناب خرابی ہے تو اس کا متحمل ہے کلاس فیلو اپنا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چلو برداشت کر لیں گے یا کوئی اور ادارہ۔ یہ ملک کا نظام ہے، اس میں اس قدر جو ہے نیگلیجنس میرا نہیں خیال
کے برداشت کرنی چاہیے، یہ قابل برداشت چیز ہے۔ تو مین یہ چیز ہے کہ اگر یہ پرنٹر، اس طرح کے پرنٹر جو ڈیلی خراب ہوتے ہیں، ان کا ایک جو سٹینڈ بائی ہونا چاہیے، ایک کی جگہ 2 یا 3 پرنٹر ہونے چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ایک پرنٹر خراب بھی ہو جائے تو دوسرا پرنٹر استعمال کر لیا جائے، اور خدا نخواستہ اگر دونوں پرنٹر ایک ہی ٹائم میں خراب ہو جائیں تو تیسرا پرنٹر استعمال کریں تاکہ عوام الناس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ جو حکومت صرف اپنی کرسیاں بچانے کے علاوہ عوام کے لیے کچھ کر رہی ہے، اس کی جو پہلے نمبر پہ ذمہ داری تو پنجاب بینک کے مینیجر پہ جاتی ہے۔ دوسرا اے سی صاحب جڑاوالا کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات پہ فوری نوٹس لیں، کیونکہ گرمی اس قدر ہے اور رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، تو جو بندہ کسی کو گاؤں سے آنا پڑ جائے یا وہ دور دراز علاقے سے آتے ہیں، کیونکہ جڑاوالا چھوٹا تحصیل نہیں ہے، تو اسی تحصیل میں رہتے ہوئے ایک جو گاؤں ہے تحصیل کا نکر پہ جو اس تحصیل کی لگتا ہے، تو وہ یہاں آنے تک تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ جو گاؤں کے سائلین یہاں پہ آتے ہیں اور جب انہیں یہ خبر ہوتی ہے کہ یہ جو رجسٹری یا ڈاکومنٹ ہے وہ 3 یا 4 دن میں وہ تیار ہونے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے مطلب کہ لڑائی جھگڑا کرنے پہ وہ فوکس کرتے ہیں کہ یار اس کسی نہ کسی طرح اس کام کو مطلب آج کی آج ہی کیا جائے۔ تو اب وکلا صاحبان اور وثیق صاحبان بھی مجبور ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس اسٹامپ پیپر ہی نہیں آنے تب تک وہ اس پہ ڈاکومنٹ نہیں لکھ سکتے۔ اب جو اسٹامپ ہے، اسٹامپ پہ مختلف قسم کی جو ٹرانزیکشن وہ ہوتی ہے، بے، تبادلہ، ہبہ اور تمام محکمہ مال کی جو رجسٹریشن ہے وہ پنجاب بینک سے وہ اسٹامپ لینے کے بعد ہوتی ہے۔ تو میں جو ہے پنجاب بینک کے مینیجر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ چیز نوٹس میں ہے کہ یہ جو پرنٹر ہے آئے دن ہی خراب ہو جاتا ہے، تو اس سے جو اولین ترجیح پہ ٹھیک کروایا جائے۔ اگر یہ آپ سے ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کا نوٹس جو ہے اپنا بینک آف پنجاب اسٹیٹ بینک کو بھیجا جائے کہ بھئی یہ معاملات عوام فیس کر رہی ہے یہاں پہ، اور یہ یہاں پہ نہیں ہے، پورے پنجاب میں جتنے بھی بینک ہیں گاہے بگاہے ان کے جو پرنٹر خراب ہوتے رہتے ہیں۔ پھر قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کا سدباب جو ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، تو وہ اسٹامپ فیصل آباد سے یا کوئی جو نزدیک علاقہ لگتا ہے ادھر بھجوا کے وہاں سے اسٹامپ نکلوائے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر میں اپنے اسسٹنٹ کو صبح بھیجوں تو وہ جا کے شام میں اس مطلب سخت گرمی میں روزے میں وہ لے کے آئے گا، تو کیا صورتحال ہے اور عوام کو یہ کس قدر مطلب کہ پریشانی کا سامنا ہے۔ تو میں اسی حساب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم یہ پنجاب بینک میں جا کے اور ان پرسن جا کے دیکھیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے، اور پنجاب بینک کی انتظامیہ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس چیز کا مطلب کہ تخمینہ لگایا جائے، اس چیز کو جانا جائے کہ اس میں کس بندے کی نیگلیجنس ہے، اور اس سے جناب اس کی سرزنش کی جائے تاکہ یہ دوبارہ معاملات بار بار فیس نہ کرنے پڑیں۔ اور اس کے علاوہ یہ 1 ماہ میں 1-2 بار نہیں بلکہ 1 ماہ میں 30 کا 30 دن ہی خراب رہتا ہے۔ یہ تو پرنٹر کی بات ہے، یہاں تک کہ جو سرکاری دفتر ہیں ان کے جو سارا نظام ہے بجلی جانے کے بعد جنریٹر پہ چلتا ہے، تو جنریٹر پہ جو جنریٹر آپریٹر ہوتا ہے وہ بھی اس جنریٹر کو صحیح طریقے سے نہیں چلاتا، تو اس طرح وہ سارا کا سارا جو ادارہ ہی مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے اور جنریٹر کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میں نے بینکنگ کے نظام میں بھی دیکھا ہے
جنریٹر کئی دفعہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب کہ اسٹینڈ بائی نہیں ہوتا، کوئی دوسرا جنریٹر نہیں ہوتا اور بجلی واپس آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات کو جو ہے از خود اے سی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، اور جتنی بھی مشینری پاکستان میں کام کر رہی ہے اور پنجاب میں، ان کو اس طرح کے معاملات پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس کو آپ سے سہولت مل سکے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے، اور رمضان مبارک میں تمام مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا شرف حاصل کرنا جو ہے نصیب کرے۔ اور پھر یہی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں یہ سارے اے سی صاحب کے انڈر آتے ہیں، کائنڈلی اے سی صاحب اس کو جناب اپنی پہلی فرصت میں جا کے وہ ٹھیک کروائیں۔ جی شکریہ۔ جی مدن جناب سید تنویر کیس ایڈوکیٹ تھے، جو پنجاب بینک کے اندر ایسٹ ٹام کا جو حصول عوام سائلین کے لیے ہے اس کے اس کی جو مشکلات تھی اس کا ذکر کر رہے تھے اور ان کا حل تجویز کر رہے تھے۔ انہیں یہی چاہیے کہ جو بینکوں کے اندر جو سہولیات ہیں ان کو بہتر کیا جائے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین شفیق ہاشمی کے ساتھ عمل شاسی، پنجاب نیوز، جڑا۔